اس میں فیض صاحب تشریف لائے بیروت سے، تو انہوں نے کہا کہ افتخار اس میں آپ کی وہ غزل نہیں ہے، تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جانور. تو میں نے کہا کہ وہ ساقی فاروقی صاحب نے اور سلیم احمد صاحب نے نکلوا دی. تو کہنے لگے تمہاری تو شہرت اسی وجہ سے ہوئی تھی. چنانچہ اس کا ایک ہی شعر صرف کتاب میں میری موجود. میں اس طرح کے شعر لکھتا تھا: دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، کوئی اور کہ میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے، میں گر پڑوں تو میری پستیوں کا ساتھی ہو. اب آپ اچھا، اب جب یہ غزل چھپی تو بہت ہماری جی مجھے کہاں یاد ہے. دیکھیے: دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو، وہ میرے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہرے، وہ میرے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہرے، گلی گلی میری رسوائیوں کا ساتھی ہو. یہ غزل جو ہے یہ مہرن نور جہاں نے یہ غزل گائی. اور افتخار عارف میں سانس لے رہے ہیں. ان کے شعری کلیات سخن افتخار کے نام سے شائع ہوئی ہے، اور آج ہم اس پر گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میرے ساتھ اس سیشن میں جو اس کتاب پر گفتگو کریں گے ڈاکٹر ناصر عباس نیّر اور حماد غزنوی صاحب، اور ہماری خوشبختی ہے کہ اس سیشن میں افتخار عارف صاحب خود بھی موجود ہیں. میں ابتدائی طور پہ 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک سیشن جو آپ نے سنا جس پہ مزاحمت کی بات کی گئی، مزاحمت حرف صدق جو ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ مزاحمت کرتا ہے، لیکن ہر مزاحمت کرنے والا شاعر بڑا شاعر نہیں ہوتا. ہم بعض اوقات مزاحمت کے نام پہ نعرے بازی بھی کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ شاعری جو ہوتی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے. لیکن افتخار عارف صاحب کے ہاں مزاحمت کا استعارہ کربلا ہے. کربلا کا استعارہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کی شاعری کا بڑا استعارہ ہے، لیکن اقبال کے بعد افتخار عارف صاحب ہمارے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ مصرع کیسے بنایا جاتا ہے. ان کے مصرے میں جو گرینجر ہے، جو شکوہ لفظی ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. چونکہ نوجوان بہت بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں اپنی گفتگو کو اس طرف لے جاؤں گا کہ ہم جو پینلسٹ ہیں ان سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ یہ شاعری جو ایک صاحب طرز شاعر کی شاعری ہے، جو مزاحمت کا رجز گزار ہے، اس کے ہاں ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ کیسی محسوس ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سخن افتخار پر اپنی گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عباس تابش صاحب. یہ میں حال میں بیٹھے ہوئے یہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ حال میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے سامنے ہمارے عہد کے سب سے بڑے شاعر تشریف فرما ہیں، اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہوگا آپ کی زندگی کا کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان پہ گفتگو سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کی زبانی کچھ اشعار بھی سنیں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیجئے براہ کرم. جی جناب.
جیسا کہ عباس تابش صاحب نے کہا کہ افتخار عارف صاحب کی شاعری کا ایک سب سے بڑا امتیاز مزاحمت ہے، اور مزاحمت کے لیے انہوں نے کربلا کی طرف رجوع کیا اور کربلا کے واقعے سے علامتیں اخذ کر کے اپنے زمانے کے جو طاقتور لوگ ہیں، جو مقتدر لوگ ہیں، ان کے خلاف مزاحمت کا ایک اظہار کیا۔ اور یہ بھی عباس تابش صاحب نے بالکل درست کہا کہ مزاحمت افتخار عارف صاحب کے زمانے میں، ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے کی ہے، لیکن جس اسلوب اور جس پیرائے میں اور جس ایک شعری اسلوب میں افتخار عارف صاحب نے مزاحمت کی ہے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ جی میں دوبارہ یہی درخواست کرتا ہوں خاص طور پر نوجوانوں سے کہ 2 منٹ خاموشی اختیار کر لیجئے۔ افتخار عارف صاحب نے جو مزاحمت کی ہے اس کی کئی شکلیں ہیں۔ میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں، کربلا کے حوالے سے تو ان کے اشعار زبان زد عام ہے، لیکن ایک شعر جو آج کی ہماری صورتحال سے متعلق ہے اور جو مزاحمت سے متعلق ہے، میں اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے جور و ستم یاد بھی نہیں کرتا، کسی کے جور و ستم یاد بھی نہیں کرتا، عجیب شہر ہے فریاد بھی نہیں کرتا۔ کبھی کبھی یہ گراں گوش چیخ پڑتا تھا، کبھی کبھی یہ گراں گوش چیخ پڑتا تھا، یہ کام اب میرا ہمزاد بھی نہیں کرتا۔ واہ! تو یہ جو ایک چیخنا ہے، تو چیخنا چاہیے کس جگہ یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ جو چیخ ہے یہ مزاحمت کا سب سے بڑا اظہار ہے، اور لیکن یہ اظہار اس وقت بالکل بیکار ہو جاتا ہے جب بے موقع اور بے محل ہم چیختے ہیں۔ تو شاعروں کے ہاں جو چیخ ہے وہ اپنے زمانے میں جو موجود سناٹا ہوتا ہے، اس سناٹے کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو افتخار عارف صاحب اگر بڑے شاعر ہیں اور انہیں یہ ایک رتبہ حاصل ہے کہ ہمارے زمانے کے ممتاز ترین شاعر ہیں، تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف ہمارا جو کلاسیکی ادب ہے انیس کے ساتھ، آتش کے ساتھ اور اقبال جیسے بڑے شاعروں کے ساتھ، جہاں ایک طرف اپنا رشتہ ہے، جمالیاتی رشتہ، شعریاتی رشتہ اور اپنے تخیل کا رشتہ، اس کے ساتھ قائم کیا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے زمانے کے جو بڑے آشوب تھے ان کو سمجھا اور لکھا ہے۔ افتخار عارف صاحب کے زمانے کا جو سب سے بڑا آشوب تھا وہ مائیگریشن اور ڈسپلیسمنٹ تھی۔ ہمارے جو بیٹھے نوجوان ان کو تو شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ 1947 میں جو سب سے بڑی ڈسپلیسمنٹ ہوئی، ہجرت ہوئی، اور اس کے علاوہ لوگ بہت ڈسپلیس ہوئے، اس تجربے کو ہمارے ادیبوں نے بہت لکھا، اور شاعری میں جیسے ناصر کاظمی نے بھی لکھا، لیکن جس قوت کے ساتھ اور جس طرح جدید زمانے کو کلاسیکی شعریات کے ساتھ ملا کر افتخار عارف صاحب نے لکھا، کسی اور نے نہیں لکھا۔ تو اپنے زمانے کے آشوب کو انہوں نے اس کے ساتھ ملا کر لکھا۔ پھر اس کے ساتھ ان کے ہاں ایک جو میں دیکھتا ہوں کشمکش پائی جاتی ہے، وہ دل اور دنیا کی ہے، اور انہوں نے اپنی جو پہلی کلیات چھپی تھی اس کا نام بھی کتاب دل و دنیا رکھا تھا۔ اب یہ یہاں چونکہ اب مجمع کے سامنے بہت تنقیدی گفتگو تو نہیں کی جا سکتی، اگر چند لوگ بیٹھے ہو تو شاید میں تفصیل سے بیان کرنا، لیکن ہمارے ہاں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جنہوں نے شاعری میں ایسی تراکیب استعمال کیوں جو پہلے شاعری میں نہیں ہوتی تھی، جیسے جہان رزق۔ افتخار عارف صاحب نے جہان رزق میں انسانوں کو کن تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے اور ایک آدمی کو کتنی کشمکش اور کتنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، اس تجربے کو بھی اپنی شاعری میں لکھا ہے۔ جب آپ جہان رزق کا حصہ بنتے ہیں تو ایک طرح سے آپ اپنی ذات کی بالکل تخفیف کر لیتے ہیں۔ جہاں انسان کو اتنا بڑا انسانی وجود ملا ہے اور وہ بڑے بڑے عزائم سوچنے کے قابل ہے، اگر اس کی زندگی کو صرف رزق تک محدود کر دیا جائے، صرف ایک روزانہ کے جو روزینہ ہے اس کی تلاش تک محدود کر دیا جائے، تو اس سے انسان کے اندر ایک رد عمل اور ایک غصہ جنم لیتا ہے، اور کبھی کبھی ایک خود ملامتی آتی ہے۔
تو افتخار عارف صاحب کے یہاں بھی اسی طرح کا ایک خود ملامتی انداز ہے جو ظاہر ہے ذاتی نہیں ہے، وہ ہم سب کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم سب کو جن جن تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں دل اور دنیا کی کشمکش، دنیا میں کہتی ہے کہ رزق کی طرف جائیں اور اس کے لیے کمپرومائزز کریں، لیکن ہمارے اندر جو ایک حقیقی انسان ہے وہ اس سے ماورا ہونا چاہتا ہے. تو اس کشمکش کو بھی افتخار عارف صاحب نے لکھا ہے، اور انہوں نے ایک اس کلاسی کی روایت کے ساتھ بھی رشتہ قائم کیا، لیکن اپنے زمانے کے آشوب کو بھی لکھا. باقی بعد میں انشاءاللہ. افتخار عارف صاحب فرماتے ہیں کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. بالکل ڈاکٹر ناصر عباس نیئر صاحب نے جو فرمایا، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ ہجرت جو ہے اس کی بھی ایک نئی معنویت جو ہے وہ ہمیں افتخار عارف صاحب کے ہاں ملتی ہے. مٹی سے محبت کا بھی بہت ذکر ہے شاعری میں. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. تو افتخار صاحب کہ میں اگر شعر آپ کو سنانے لگ جاؤں تو میرا خیال میں وقت اسی میں پورا ہو جائے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ غزل مصرع سازی کا ہنر ہے. ہماری یوتھ جو ہے اس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے سیکھنا کہ دیکھیے شاعری ہنر ہے اور ہنر سیکھا جاتا ہے. ہم لوگ جو لکھ لیتے ہیں کچھ کچے پکے مصرے، تو اس کا بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ کلاسیک کو پڑھیں. اور ہمارے عہد میں صرف ایک شاعر ہے جس کا مصرع پڑھ کے مصرع لکھنا سیکھا جا سکتا ہے، وہ افتخار عارف ہے. مہار ناکا کو پشت ناکا پہ ڈال دے پا پیادہ ہو جا. سبحان اللہ. اتنا گرینجر میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے بعد، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اقبال کے بعد صرف اور صرف افتخار عارف صاحب میں موجود ہے. ہمیں ان کی شاعری کی قرأت کرنی چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، بسر کرنا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ ایک بڑے شاعر کا ورثہ لے کر آئندہ زمانوں میں داخل ہو. حماد غزنوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ افتخار عارف صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں افتخار عارف صاحب کی شاعری پر کچھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کروں گا. جو بات ابھی ہو رہی تھی، یہ کہہ رہے تھے مصرع گھڑنے کا جو فن ہے، وہ آپ یقین جانیے کہ ہم خود بھی چھوٹا موٹا شعر کہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جس طرح مصرع، جس سلیقے سے یہ کہتے ہیں غزل کا مصرع، یہ ان کا حصہ ہے. اور یہ واحد میں سمجھتا ہوں شاعر ہیں. میں لوگ شعر سن کر پہچان لیتے ہیں شاعر کو، میں ان کا مصرع سن کے پہچان لیتا ہوں کہ یہ افتخار عارف کا شعر ہے. کیا بات. اچھا، مصرع بھی بڑی چیز ہے. آپ لفظ پہ آ جائیے، جو بیسک یونٹ ہے جس سے یہ سارا کھیل رچایا جاتا ہے. تو لفظ کا شاعر جو ہوتا ہے وہ لفظ کو استعمال کرتا ہے جو اس کے معنی ہیں مروجہ، پھر وہ اس سے ذرا ایک سطح اوپر جاتا ہے، اسے علامت بناتا ہے، اسے استعارہ بنا دیتا ہے. اس سے آگے بھی ایک استعمال ہوتا ہے، لفظ برتنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، اور وہ لفظ کو توڑ کر اس کے ساتھ نئے معنی پیدا کرنے کا رشتہ ہوتا ہے. یہ بھی افتخار عارف صاحب کا ہنر ہے کہ وہ لفظ میں نیا معنی پیدا کرتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یہ بتا رہے تھے، میں نے کہا آپ نے جوانی میں یہ شعر کہا، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ڈسٹنکشن، یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا، کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہیں سے نہیں سیکھا،
یہ تو میں نے خود کہا ہے، یہ ڈسٹنکشن میں نے پیدا کیا ہے، جسے ہم بڑی آسانی سے آج کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مکان ایک اور چیز ہوتی ہے، گھر ایک اور چیز ہوتی ہے. تو یہ خود ان کے دیے ہوئے معنی ہیں جن پہ آج ہم بڑی آسانی سے راضی ہیں ہم سب کہ ہاں بھئی یہ معنی ہوتا ہے ان لفظوں کا. تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور اتنا سلیقہ اس لفظ کو اس سطح پر لے جانا یہ عطا ہوتی ہے، یہ اخذ کردہ، یہ ایکوائرڈ علم نہیں ہوتا. محنت تو ہوتی ہے آپ کی، لیکن یہ عطا ہے جو ان کو ملی ہوئی ہے. جیسے مزاحمت کی شاعری کی بات ہوئی، مزاحمتی شاعری میں جو پہلا خون ہوتا ہے وہ جمالیاتی اقدار کا ہوتا ہے. اب اس حوالے سے بھی اگر آپ ان کی شاعری کا جائزہ لیں تو جمالیاتی اقدار اس طرح گندھی ہوئی ہیں اس کے کہ آپ کہیں یہ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ تو نعرہ بازی ہو گئی جی، یہ تو آپ نے ہنگامی کوئی شعر کہہ دیا. ایسا نہیں ہے. یہ بہت مشکل بات ہے یہ بھی کہ مزاحمتی شاعری کا اگر آپ سارا منظرنامہ دیکھیں تو اس میں یہ شکایت عام ملتی ہے کہ بہت چھوٹی عمر ہے جی اس کی، تو یہ تو آپ نے جمالیاتی اقدار کا لحاظ نہیں رکھا. تو یہ آپ الزام کبھی افتخار عارف صاحب کے اوپر نہیں لگا سکتے، کیونکہ جمالیاتی اقدار یوں جگمگا رہی ہیں چہرے پر اس شعر کے جو یہ کہتے ہیں. اس طرح جو کربلا کے استعارے کی بات ہوئی، وہ کربلا کا استعارہ تو اردو شاعری میں، اردو غزل میں سب برتتے ہیں اور وہ سبھی استعمال اس کا کرتے ہیں. وہ استعارہ ہی اتنا بڑا ہے. لیکن جس سلیقے سے افتخار صاحب نے اس کا استعمال کیا، یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ سطح کے اوپر بکھرا ہوا نہیں ہے، وہ سب ٹیکسٹ میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. وہ اندر گوہر کے طور پر سیپ کے اندر بھی نظر آتا ہے، وہ بیج کے طور پہ بھی نظر آتا ہے. بڑی مشکل بات ہے کہ وہ بہہ رہا ہے نیچے، انڈر کرنٹس میں بھی آپ کو وہ استعارہ نظر آتا ہے. تو یہ بڑے اعزاز کی باتیں ہیں، اور ہمارے لیے بذات خود یہ بہت عزت کی بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. بہت مہربانی، میرا خیال ہے ان سے سنتے ہیں ہم. ایک چھوٹی سی بات کر کے میں افتخار عارف صاحب کو زحمت کلام دوں گا کہ ان سے زیادہ ہم سن سکیں. افتخار صاحب کے آئیڈیلز یوں تو مولانا روم سے لے کے انیس تک، غالب، یگانہ، بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں اس میں، لیکن دو شاعر جن سے ان کی ایک خاص نیاز مندی ہے وہ اقبال اور فیض ہیں. اچھا، اقبال اور فیض صاحب ایسے شاعر ہیں ان کا کوئی بھی نیاز مند زندگی بھر ان کے اثر سے نہیں نکل سکا سوائے افتخار عارف کے. یہ نام بھی میں لے سکتا ہوں لیکن خوف فساد خلق سے میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسا کہ بہت ہمارے مشہور شاعر بھی فیض صاحب کے اثر سے زندگی بھر نہیں نکل سکے. افتخار صاحب کا افتخار یہ ہے کہ ان کا اسلوب اپنا ہے، ان کا ڈکشن اپنا ہے، لفظیات کی صوتی ترتیب اپنی ہے. یعنی اتنا بڑا شاعر کہ ہم پہروں ان پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں. ایک چھوٹا سا سوال میں ان سے کروں گا کہ آپ نے آخر یہ جو ایک اسلوب وضع کیا جس کے بہت اثرات ہیں، کئی نسلوں پر ہیں، کیا یہ شعوری کوشش تھی یا بنتے بنتے یہ اسلوب بن گیا؟ اور اس کے بعد وہ ان سے میں درخواست ابھی کر دیتا ہوں کہ ہمیں کچھ کلام سے نوازیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں افتخار عارف صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی مبالغہ آمیز گفتگو میں نے سنی، عباس کی بھی اور حماد کی بھی اور ناصر عباس نگی صاحب کی بھی. اور مجھے ہر زمانے میں اپنی تعریف سننے کا بڑا شوق رہا، اور مجھے کبھی بھی برا نہیں لگتا جب بھی کوئی میری تعریف کرتا. مگر سچی بات یہ ہے کہ
وقت بھی بہت ہو گیا اور ابھی اس کے بعد ایک پروگرام بھی ہونا ہے، تو میں مختصراً آپ کے سوال کا جواب بھی دوں۔ اس میں فضا جو ہے وہ بوجھل بہت ہو گئی اور دل بھی ذرا اور طرف چلا گیا، مگر پھر بھی کیونکہ یہ اب ہے تو کوئی حماد نے جس کا ذکر کیا وہ دو شعر کربلا کے حوالے سے آپ نے سنائے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ شعوری طور پر سب شاعر ایک طرح سے شعر نہیں لکھتے اور سوچ کے لکھتے ہیں اور محسوس کر کے لکھتے ہیں۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ میں نے کب یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جب میں نے سفر آغاز کیا تو میں نے بہت ہی عجیب طرح کی شاعری شروع کی۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے سامنے اگر میں دہراؤں تو ان کو برا لگے گا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اب وہ میں جب یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں تو وہ مجھ سے کوئی اس طرح کی فرمائش کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہاں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے کہوں کہ میں نے یہ شعر لکھا تھا، تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں، جان بہت شرمندہ ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے، اب آپ مجھے بتائیے کہ 80 برس کا آدمی یہ کہتا اچھا لگے گا کہ تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں، جان بہت شرمندہ۔ اچھا اب کیا کہ محمد علی شیخی نے یہ غزل گا دی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب میری کتاب چھپنے لگی پہلی تو میں نے فیض صاحب کو مجموعہ بھیجوایا تو اس میں فیض صاحب تشریف لائے بیروت سے، تو انہوں نے کہا کہ افتخار اس میں آپ کی وہ غزل نہیں ہے، تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جانور۔ تو میں نے کہا کہ وہ ساقی فاروقی صاحب نے اور سلیم احمد صاحب نے نکلوا دی۔ تو کہنے لگے تمہاری تو شہرت اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کا ایک ہی شعر صرف کتاب میں میری موجود۔ میں اس طرح کے شعر لکھتا تھا، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، کوئی اور کہ میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے، میں گر پڑوں تو میری پستیوں کا ساتھی ہو۔ اب آپ اچھا اب جب یہ غزل چھپی تو بہت ہماری جی مجھے کہاں یاد ہے، دیکھیے دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو، وہ میرے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہرے، وہ میرے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہرے، گلی گلی میری رسوائیوں کا ساتھی ہو۔ یہ غزل جو ہے یہ میڈم نور جہاں نے یہ غزل گائی تو ایک دفعہ میڈم جی بس اب مجھے حجاب آ رہا ہے میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے۔ اب آپ دیکھیے اتنی بدماشی تو بہت مشکل سے ہو سکتی ہے تو یعنی حد ہے کہ میں اس کے ہاتھ نہ آؤں، وہ کیا کہ کرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں، اور وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے حوالے سے۔ تو اس طرح کے شعر تو میڈم نور جہاں فرمانے لگیں کہ افتخار آپ یہ کہیے کہ یہ غزل آپ نے، اس میں آتا ہے نا دیار نور میں تیرا شبوں کا، تو کہنے لگیں کہ آپ یہ کہیے کہ یہ غزل تم نے میرے لیے کہی ہے۔ تو میں نے کہا میڈم اس غزل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کے لیے نہیں کہی ہے، اس طرح کے آدمی درکار ہے، اس طرح کا آدمی وغیرہ وغیرہ۔ خیر تو اسی زمانے میں جب میں نے اس پہ بہت میرے بعض دوستوں نے بہت جی ہاں تو وہ میں نے پھر دوسری طرح کے شعر لکھنے شروع کیے۔ جی بیٹے یہ ادھر سے وقت کا ہے، میں ایک غزل آپ کو سنا کر ایک
چھوٹی سی نظم سنا سکتا ہوں بس. جی تو ہمارا چاہتا ہے کہ ہم بہت دیر تک بیٹھیں لیکن وقت بہت کم ہے، تو میری درخواست ہے کہ افتخار عارف صاحب ہمیں آخر میں ایک غزل عطا فرما دیں. پس گرد جادہ درد، یہ اصل میں حماد نے میرے لیے راستہ ہموار کیا اور مشکل کیا، اس لیے کہ انہوں نے ایک مشکل غزل کا حوالہ دیا. پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے، پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے، جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے. جو دلوں سے ہو کے گزر، پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے، جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے. یہ جو آگ، یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے، وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی. یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے، وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی. کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے، کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے. یہ گلو گرفتہ و بستہ رسن جفا میرے ہم قلم، یہ گلو گرفتہ و بستہ رسن جفا میرے ہم قلم، کبھی جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے. کبھی جابروں کے دلوں میں یہ گلو گرفتہ و بستہ رسن جفا میرے ہم قلم، کبھی جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے. جو ہوا کے رخ پہ کھلے ہوئے ہیں وہ بادباں تو نظر میں ہیں، وہ جو موج خون سے الجھ رہا ہے وہ حوصلہ بھی تو دیکھتے. وہ جو موج خون سے الجھ رہا ہے وہ حوصلہ بھی تو دیکھتے. وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی وہ داستان بھی مستند، نیر بھائی، وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی وہ داستان بھی مستند. وہ جو خون دل سے لکھا گیا تھا وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے. وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی وہ داستان بھی مستند. وہ جو خون دل سے لکھا گیا تھا وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے. میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں، آ گیا ہوں تو مہر ہوں. میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں، آ گیا ہوں تو مہر ہوں. میرے مہربان کبھی ایک نظر میرا سلسلہ بھی تو دیکھتے. میرے مہربان کبھی ایک نظر میرا سلسلہ بھی تو دیکھتے. اگر آپ 4-5 منٹ سے سننے کی اجازت ہے، ایک میری نظم ہے آخر میں سنا دیتا ہوں. خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں. میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں. 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے. کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے. اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے. پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں، ایک جملہ خوشکن، ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے. سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے. پر یہ کمی ہوتا ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے. عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے. تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا جس میں حادثہ ہو جائے، جس میں سانحہ ہو جائے. تم بھی افتخار عارف، تم بھی ڈوب جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ افتخار عارف صاحب.